بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات چل رہی تھی حیض والی عورت کے سلسلے میں. یہاں امام صاحب نے یہ باب منعقد کیا ہے کہ حیضہ عورت حج کے سارے کام کرے گی سوائے کعبہ کے طواف کے. اس باب کی دوسری حدیث یہ ہے کہ حفصہ بنت سیرین روایت کرتی ہیں کہ ہم اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے. پھر ایک خاتون آئیں اور بنی خلف کے محل میں ٹھہری. یہ بنو خلف کا محل بصرہ میں تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا نام ام عطیہ تھا. نبی اکرم کے ایک صحابی کے گھر میں تھیں. ان کے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیا تھا اور میری بہن 6 جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھی. وہ بیان کرتی تھیں کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں. میری بہن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ آپ نے کہا اس کی سہیلی اپنی چادر اسے اڑا دے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کریں. جب ام عطیہ بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا، یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ام عطیہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی تھیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہ ان کا ایک طرح سے تقیہ کلام تھا. ہاں تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے والد آپ پر فدا ہوں. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا کنواری لڑکیاں اور پردہ والیاں بھی باہر نکلیں اور حائضہ عورتیں دوشیزہ سب نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شریک ہوں. لیکن حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں. میں نے کہا اور حائضہ بھی نکلیں گی؟ انہوں نے کہا کیا حائضہ عورت عرفات اور فلاں جگہ نہیں جاتی ہے اور وہاں شریک نہیں ہوتی ہے؟ پھر عیدگاہ جانے میں کیا حرج ہے؟ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حیض والی عورت طواف نہیں کرے گی، جو ترجمہ باب کا ایک مطلب تھا. کیونکہ حیض والی عورت کو جب نماز کے مقام سے الگ رہنے کا حکم ہوا تو کعبہ کے پاس جانا بھی اس کو جائز نہ ہوگا. بعض نے کہا باب کا دوسرا مطلب بھی اس سے نکلتا ہے، یعنی صفا و مروہ کی سعی حائضہ کر سکتی ہے کیونکہ حائضہ عرفات کا وقوف کر سکتی ہے اور صفا و مروہ عرفات کی طرح ہیں. اس کے بعد میں اس میں ایک اور دوسرا مسئلہ ہے کہ عورتوں کا عیدگاہ میں جانا، حتیٰ کہ کنواری لڑکیوں اور حیض والی عورتوں کا نکلنا اور عید کی دعاؤں میں شریک ہونا ایسا مسئلہ ہے جو متعدد احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور یہ مسلمہ امر ہے کہ عہد رسالت میں سختی کے ساتھ اس پر عمل ہوتا تھا اور جملہ خواتین اسلام عیدگاہ جایا کرتی تھیں.
اور بعد میں مختلف فقہی خیالات وجود پذیر ہوئے اور محترم علماء احناف نے عورتوں کا میدان عیدگاہ جانا مطلقاً ناجائز قرار دیا۔ بہرحال اپنے خیالات کے وہ خود ذمہ دار ہیں، مگر جن احادیث میں عہد نبوی میں عورتوں کا عیدگاہ جانا مذکور ہے ان کے ترجمہ میں رد و بدل کرنا انتہائی غیر ذمہ داری والی بات ہے، اور صد افسوس کہ ہم موجودہ تراجم بخاری شریف میں جو علماء دیوبند کے قلم سے نکل رہے ہیں ایسی غیر ذمہ داریوں کی بکثرت مثالیں دیکھتے ہیں۔ تفہیم البخاری ہمارے سامنے ہے جس کا ترجمہ و تشریحات بہت محتاط انداز سے لکھا گیا ہے، مگر مسلکی تعصب نے بعض جگہ ہمارے محترم فاضل مترجم تفہیم البخاری کو بھی زیادہ اعتدال سے دور کر دیا ہے۔ باب الاحلال من البطحاء وغیرہا، بطحا اور غیر بطحا سے احرام باندھنا مکی کے لیے اور غیر مکی کے لیے جو باہر سے آئے، اذا خرج من مینا، جب وہ مینا سے نکلے، یہاں مینا ہے لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مکہ ہونا چاہیے۔ اور عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا کہ جو شخص مکہ ہی میں رہتا ہو وہ حج کے لیے لبیک کہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر 8ویں ذی الحجہ میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک کہتے۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر سے بیان کیا کہ نبی اکرم کے ساتھ ہم حجۃ الوداع میں مکہ آئے، پھر 8ویں ذی الحجہ تک کے لیے ہم حلال ہو گئے، اور اس دن مکہ سے نکلتے ہوئے جب ہم نے مکہ کو اپنی پشت پر چھوڑا تو حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے اور لبیک لبیک پکار رہے تھے۔ ابو زبیر نے جابر سے یوں روایت کیا کہ ہم نے بطحا سے احرام باندھا تھا، اور عبید بن جریج نے ابن عمر سے کہا کہ جب آپ مکہ میں تھے تو میں نے دیکھا اور تمام لوگوں نے احرام چاند دیکھتے ہی باندھ لیا تھا، لیکن آپ نے 8ویں ذی الحجہ سے پہلے احرام نہیں باندھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب تک آپ مینا جانے کو اونٹنی پر سوار نہ ہو جاتے تب تک احرام نہیں باندھتے تھے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھ کر آئے تھے، اور مکہ میں حج سے فارغ ہونے تک آپ نے احرام کھولا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ قارن تھے۔ تو ابن عمر نے کیسے دلیل لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عمر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھتے ہی حج یا عمرے کے اعمال شروع کر دیے اور احرام میں اور حج کے کاموں میں فاصلہ نہیں کیا۔ پس اس سے یہ نکل آیا کہ مکہ کا رہنے والا یا متمتع 8ویں تاریخ سے احرام باندھے، کیونکہ اسی تاریخ کو لوگ مینا روانہ ہوتے ہیں اور حج کے کام شروع ہوتے ہیں۔ ابن عمر کے اثر کو سعید ابن منصور نے موصولاً روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کا رہنے والا یا حج تمتع کرنے والا حج کا احرام مکہ ہی سے باندھے اور کوئی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے۔ باب این یصلی الظہر یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کو ظہر کہاں پڑھی جائے گی؟ عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا
کہ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज 8 ज़िलहिज्जा में कहाँ पढ़ी थी? अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद है तो मुझे बताएं। उन्होंने जवाब दिया कि मिना में। मैंने पूछा कि 12वीं तारीख को असर कहाँ पढ़ी थी? फरमाया कि अबतह में, और 12 तारीख ये वही यौमुन नफ्र हो जाता है। फिर कहा इफ़ाल कमा यफ़अलु उमराउक, तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हारे हुक्काम करते हैं, उनकी मुखालफत ना करो, क्योंकि हाकिमों की मुखालफत करने में दिक्कत आएगी और परेशानी होगी। तो ज़ोहर की नमाज मिना में पढ़ेंगे। अब्दुल अजीज बिन रुफै की रिवायत है, कहते हैं कि मैं 8वीं तारीख को मिना गया तो वहां अनस बिन मालिक से मिला। वो गधी पर सवार होकर जा रहे थे। मैंने पूछा कि नबी अकरम ने इस दिन ज़ोहर की नमाज कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने कहा, देखो जहां तुम्हारे हाकिम लोग पढ़े वहीं तुम भी पढ़ो। मालूम हुआ कि हाकिम और बादशाह इस्लाम की इताअत वाजिब है जब उसका हुक्म खिलाफ शरा ना हो, और जमात के साथ रहना जरूरी है, जमात से कट के नहीं रहना चाहिए। इसमें शक नहीं कि मुस्तहब वही है जो नबी अकरम ने किया, मगर मुस्तहब अम्र के लिए हाकिम या जमात की मुखालफत करना ये बेहतर नहीं। इब्ने मुंजिर ने कहा, सुन्नत यह है कि इमाम ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा और फजर की नमाजें मिना ही में पढ़े, और मिना की तरफ हर वक्त निकलना दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत यही है कि 8वीं तारीख को निकले और ज़ोहर की नमाज मिना में जाकर अदा करे। बाबू सलाती बिमिनन, मिना में नमाज पढ़ने का बयान। अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, यानी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी। अबू बकर ने और उमर ने और उस्मान ने अपनी खिलाफत के शुरू ज़माने में, इन्होंने अपनी खिलाफत की शुरू ज़माने के 6 साल तक कसर के साथ पढ़ा था, उसके बाद इत्माम करने लगे थे। तो यहाँ जो बात कही गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत मिना में पढ़ी थी, यही हमारे लिए उसूल बन गया और यही हमारे लिए ज़ाब्ता है कि कसरन ही पढ़ेंगे। बाब का मतलब ये कि मिना में भी नमाज कसरन पढ़ी जाएगी। कहते हैं ये बाब पीछे गुजर चुका है और हदीसें भी गुजर चुकी हैं। हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के 6ठे साल मिना में नमाज पूरी पढ़ी थी, लेकिन दूसरे सहाबा ने इनका ये फेल खिलाफ सुन्नत समझा। हजरत उस्मान के पूरी पढ़ने की बहुत सी वजूहात बयान की गई हैं, जिनमें एक ये भी है कि आप सफर में कसर करना और नमाज पूरी पढ़ना हर 2 अम्र को जायज समझते थे, इसलिए आपने जवाज पर अमल किया। हारिसा बिन वहब अल-खुज़ाई ये रिवायत करते हैं कि नबी अकरम ने मिना में हमें 2 रकातें पढ़ाई। हमारा शुमार उस वक्त सबसे ज्यादा था, हमारी तादाद ज्यादा थी और हम बहुत ज्यादा अमन व अमान में थे। हमें किसी तरह का कोई खौफ और डर नहीं था, इसके बावजूद आपने कसर के साथ पढ़ाई। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी और अबू बकर के साथ भी 2 रकत पढ़ी और उमर के साथ भी 2 रकत पढ़ी।
لیکن ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا، کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعتیں ہی نصیب ہوتی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بطور اظہار ناراضگی فرمایا، یعنی غصے کے اظہار کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ کاش میری 2 رکعت ہی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی۔ ظاہر ہے اس قسم کے فروعی اور اجتہادی اختلاف کی بنا پر کسی کو بھی مورد طعن نہیں بنایا جا سکتا اور کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عثمان کے سامنے کچھ مسائل ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا، ورنہ شروع خلافت میں وہ بھی قصر کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا بہرحال اولا ہے کہ یہ رسول اکرم کی سنت ہے اور آپ کی سنت ہر حال میں مقدم ہے۔ باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل سے روایت کیا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سلسلے میں شک ہوا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے، روزے سے نہیں تھے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں وہ روزے سے نہیں رہیں گے عرفہ کے دن، باقی دنیا میں لوگوں کو اختیار ہے چاہے رہیں یا نہ رہیں۔ باب التلبیتی والتکبیری اذا غدا من منی الى عرفہ، صبح کے وقت مینا سے عرفات جاتے ہوئے لبیک اور تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ محمد بن ابو بکر ثقفی انہوں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو مینا سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول اکرم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے، کیا عمل تھا؟ انس نے بتلایا کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، اور کوئی تکبیر کہتا، اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرتا اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حاجی کو اختیار ہے، وہ لبیک بھی کہہ سکتا ہے اور اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، اور اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باب التحجیری بالرواحی یوم عرفہ، عرفہ کی دن عین گرمی میں دوپہر کے وقت روانہ ہونا۔ سالم روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر کے خلاف نہ کریں اور ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں بھی یعنی سالم۔ آپ نے حجاج کے خیمہ کے پاس آواز بلند کی اور پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک کسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ یہ ان کی کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ آپ نے کہا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی جلدی سے چلو۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے کہا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں نہا لوں، اس کے بعد پھر نکلیں گے۔
इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर सवारी से उतर गए और जब हज्जाज बाहर आया तो मेरे और वालिद यानी इब्ने उमर के दरमियान चलने लगा। तो मैंने कहा कि अगर सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं आप तो खुतबा में इख्तिसार करेंगे और वकूफ में जल्दी करेंगे, यानी खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, उसके बाद वकूफ जल्द करें। इस बात पर वो अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ देखने लगा और ये बात सालिम ने कही थी, हजरत अब्दुल्ला के बेटे ने। हजरत अब्दुल्ला ने कहा सालिम ने सच कहा है। हज्जाज अब्दुल मलिक की तरफ से हिजाज का हाकिम था। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर पर फतेह पाई तो अब्दुल मलिक ने इसी को हाकिम बना दिया यानी गवर्नर बना दिया। अबू अब्दुर्रहमान हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की कुनियत है और सालिम इनके बेटे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि वकूफ अरफा ऐन गर्मी के वक्त दोपहर के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। उस वक्त वकूफ के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है और वकूफ में कुसुम में रगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। हज्जाज ने यह भी गलती की जहां और बहुत सी गलतियां उससे हुई हैं, खास तौर पर कितने ही मुसलमानों का खून नाहक उसकी गर्दन पर है। इस सिलसिले की एक कड़ी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का कत्ल नाहक भी है, जिसके बाद हज्जाज बीमार हो गया था और उसे अक्सर ख्वाब में नजर आया करता था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर का खून नाहक उसकी गर्दन पर सवार है। बाबुल वकूफ दाब्बत बिअरफा, अरफात में जानवर पर सवार होकर वकूफ करना। उम्मुल फजल बिनते हारिस रिवायत करती हैं कि इनके यहाँ लोगों को अरफात के दिन रसूल अकरम के रोजे के सिलसिले में इख्तिलाफ हो गया। कुछ ने कहा कि आप रोजे से हैं और कुछ ने कहा कि नहीं, इसलिए इन्होंने आपके पास दूध का एक प्याला भेजा। आप उस वक्त ऊंट पर सवार होकर अरफात में वकूफ फरमा रहे थे, आपने वो दूध पी लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप रोजे से नहीं हैं। रसूल अकरम ऊंट पर सवार होकर वकूफ कर रहे थे, इससे बाप का मतलब साबित हुआ और ये भी मालूम हुआ कि अरफात में हाजियों के लिए रोजा न रखना सुन्नत नबवी है। बाबुल जमी बैन सलातैनी बे अरफा, अरफात में दो नमाज जुहर और असर को मिलाकर पढ़ेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर की अगर नमाज इमाम के साथ छूट जाती तो भी ये जमा करते थे। सालिम कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ जिस साल अब्दुल्ला बिन जुबैर से लड़ने के लिए मक्का में उतरा तो उस मौका पर उसने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि अरफा के दिन वकूफ में आप क्या करते हैं। इस पर सालिम बोले कि अगर तुम सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो अरफा के दिन नमाज दोपहर ढलते ही पढ़ लेना। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि सालिम ने ठीक कहा है और सच कहा है। सहाबा नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक जोहर और असर एक ही साथ पढ़ा करते थे। मैंने सालिम से पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया है। सालिम ने कहा और किसकी सुन्नत पर इस मसला में चलते हो या कि अमल करना चाहते हो, रसूल ही की सुन्नत पर तो हम लोग अमल करते हैं। अरफात में जोहर और असर को जमा करना नबी अकरम की सुन्नत है।
آپ کے سوا اور کس کا فعل سنت ہو سکتا ہے، اور آپ کی سنت کے سوا اور کس سنت پر تم چل سکتے ہو؟ بعض نسخوں میں تتبعونا کے بدلے یبتغونا ہے، آپ کے سوا اور کس کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ محققین اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں مطلقاً جمع کرنا چاہیے، وہ آدمی مسافر ہو یا نہ ہو، امام کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے پڑھے۔ چنانچہ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ عرفات میں امام ظہر اور عصر میں جمع کرے گا، اور جو بھی امام کے ساتھ نمازی ہوں گے سب کو جمع کرنا ہوگا۔ باب قصر الخطبتی بعرفہ، عرفہ میں خطبہ مختصر دیں گے۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر کی پیروی کرنا اور ان کی اقتداء کرنا۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، حجاج کہاں ہے؟ حجاج باہر نکلا تو ابن عمر نے کہا، چل جلدی کر، وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا، ابھی سے؟ ابن عمر نے کہا، ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دو، میں غسل کر لوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے والد یعنی عبداللہ بن عمر کے بیچ میں چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر دینا اور وقوف جلدی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سالم سچ کہتے ہیں، خطبہ مختصر دینا خطیب کی سمجھداری کی علامت ہے۔ عیدین ہو یا خطبہ جمعہ، پھر حج کا تو خطبہ اور بھی مختصر ہونا چاہیے کہ یہی سنت نبوی ہے۔ جو محترم علماء کرام خطبات جمعہ و عیدین میں طویل خطبات دیتے ہیں، کافی لمبے خطبے دیتے ہیں، ان کو سنت نبوی کا لحاظ رکھنا چاہیے جو ان کی سمجھ بوجھ کی دلیل ہوگی۔ اصل میں یہ اتنا ٹکڑا حدیث کا ترجمہ ہے۔ باب التعجیل الی الموقف، وقوف کے لیے جلدی کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس باب میں وہی حدیث امام مالک کی ابن شہاب سے جو پیچھے گزر چکی ہے یہاں بڑھائی گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کتاب میں وہی حدیث ذکر کروں جو مکرر نہ ہو، یہ یہاں پر اتنا لکھا ہوا ہے۔ باب الوقوف بعرفہ، اور یہ امام بخاری کی عبارت ہے۔ میدان عرفات میں ٹھہرنے کا بیان اور وقوف کرنے کا بیان۔ جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک اونٹ کھو گیا، میں عرفات میں تلاشنے کے لیے گیا، یعنی یہ تلاش کرتے ہوئے عرفات پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا، اللہ کی قسم یہ تو قریش ہیں، پھر یہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جاہلیت میں دوسرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے، لیکن قریش کہتے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں، اس لیے ہم وقوف کے لیے حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نبی اکرم بھی قریش میں سے تھے، مگر آپ اور تمام مسلمان اور غیر قریش کے امتیاز کے بغیر عرفات ہی میں وقوف پذیر ہوئے۔ عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے راوی کو حیرت ہوئی کہ ایک قریش اور اس دن عرفات میں، یہاں ایک لفظ آیا ہے حمص، حماست سے مشتق ہے۔ قریش کے لوگوں کو حمص اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ اپنے دین میں حماست یعنی سختی رکھتے تھے اور سختی کے ساتھ اس پر کاربند تھے۔ ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں، عروہ کہتے ہیں کہ لوگ زمانے جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حمص قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے، اور بنی کنانہ اور وغیرہ جیسے خزاعہ لوگوں کو اللہ کے واسطے یہ سب کپڑا دے دیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اس کے بارے میں بیان آیا ہے کہ اس کپڑے کو تتواف کہتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر یہ لوگ طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو کپڑے دیتی تھیں تاکہ وہ لپیٹ کر کے اور طواف کریں، اور جن کو یہ کپڑا نہ دیتے یعنی قریش والے، وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے تھے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد عروہ بن زبیر نے مجھے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے واسطے سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم وہیں سے پلٹو، واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ باب السیر اذا رفع من عرفہ، عرفات سے لوٹتے وقت کس چال سے چلیں اور کیسے واپس آئیں، دھیمی چال سے یا جلدی؟ چونکہ مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں، عرفات سے لوٹتے وقت جلد چلنا مسنون ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید سے کسی نے پوچھا، اور یہ وہی موجود تھے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی اور رفتار کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے اور وہاں ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ ہشام نے کہا انق تیز چلنے اور نس، یہاں نو سواد نس، انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوا کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات آتی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے نس مشتق نہیں ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔ یہ تو ایک ادنا آدمی بھی جس کو عربیت سے ذرا سی استعداد ہو سمجھ سکتا ہے کہ مناس، جو مناس آیا ہے، مناس کو نس سے کیا علاقہ؟ نس مضاعف ہے اور مناس معطل ہے۔ اب یہ خیال کرنا کہ امام بخاری نے مناس کو نس سے مشتق سمجھا ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی بیان کر دیے جیسے عینی صاحب نے نقل کیا ہے، یہ بالکل
کم فہمی ہے اور کم عقلی ہے، اور اصل یہ ہے کہ اکثر نسخوں میں یہ عبارت ہی نہیں ہے، اور جن نسخوں میں موجود ہے ان کی توجیہ یوں ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم استعدادی اور کم صلاحیت کی بنا پر یہ وہم ہو گیا ہوگا کہ مناس اور نس کا مادہ ایک ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مناس کی تفسیر کر کے اس وہم کا رد کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔